اگرچہ پاکستان میں بچوں کے تحفظ کے لیے متعدد ہیلپ لائنز، محکمے، بیوروز، کمیشنز، اتھارٹیز اور قوانین موجود ہیں، مگر ہمارے پاس اب تک نہ ہی کوئی مؤثر نگرانی کا نظام ہے، نہ ہی مستند اعداد و شمار، اور نہ ہی اس مسئلے کی شدت کا جامع ادراک کہ ہمارے ملک میں بچوں پر ظلم و زیادتی اور غفلت کا دائرہ کس قدر وسیع ہو چکا ہے۔ سال 2023 میں رپورٹ ہونے والے 3,364 اور سال 2024 میں 3,138 کیسز، جن میں اغوا، گمشدگی اور کم عمری کی شادی جیسے جرائم شامل ہیں، محض اس مسئلے کی ایک ہلکی سی جھلک ہیں۔ سٹیزنز فار چائلڈ رائٹس، جو کہ غیر رسمی رضاکار شہریوں پہ مشتمل گروپ، نے انٹیگریٹڈ چائلڈ پروٹیکشن سسٹم کا تصور پیش کیا ہے۔ یہ مجوزہ نظام بچوں پر ہونے والے کسی بھی قسم کے تشدد کی اطلاع ملتے ہی تمام متعلقہ اداروں کو فوری طور پر مربوط اور خودکار طریقے سے متحرک کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ بچوں پر تشدد یا مشتبہ حالات کی اطلاع دینا ہر فرد اور ہر ادارے کا فرض ہو۔ اسکول چائلڈ پروٹیکشن پالیسی کا نفاذ، کیس مینجمنٹ کے لیے مرکزی یا سینٹرلائز ڈیٹا بیس کا قیام، پولیس کا فعال، فوری اور پیش قدم کردار، اداروں کی کارکردگی کی نگرانی اور باقاعدہ رپورٹنگ، اندرونی اور بیرونی یعنی ایکسٹرنل اور انٹرنل آڈٹ برائے احتساب، چائلڈ پروٹیکشن آفیسرز، پولیس، میجسٹریٹس اور ہسپتال کے عملے کی خصوصی تربیت۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم آپ کے سامنے اس اہم نظام کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں اور تمام متعلقہ محکموں، چائلڈ پروٹیکشن اداروں اور پولیس سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس ماڈل کو ایک یکساں قومی معیار کے طور پر اپنائیں۔ یہ ایک ایسا مؤثر، قابل عمل اور ہمدردانہ نظام ہے جو کہ پاکستان کے لاکھوں بچوں کی تکلیف، محرومی اور استحصال کو روکنے میں ایک فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں سب سے پہلے اپنے کولیگ جو کہ سسٹم میں ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا، نعیم صادق صاحب، جو کہ کالمسٹ ہیں، متعدد اخباروں کے اندر لکھتے رہتے ہیں، سوشل ایکٹیویزم، سوشل ایشوز کے اوپر ایکٹیویزم میں ان کا بھرپور کردار ہے، اور بچوں کے حوالے سے ہم کافی عرصے سے ان کی لیڈرشپ کے اندر کام کرتے آ رہے ہیں۔ 30 لاکھ سے زائد بچے جو ہیں وہ چائلڈ لیبر میں شامل ہو گئے، اور 12 لاکھ بچے جو ہیں وہ اسٹریٹس کے اوپر بھیک مانگتے ہیں۔ تو اس سے زیادہ ظلم اور محرومی کا شکار تو ہمارے بچے نہیں ہو سکتے تھے۔ ہمیں خوشی ہے کہ سٹیزنز فار چائلڈ رائٹس کا بنایا ہوا یہ جو نظام ہے، یہ خالصتاً لوکل ہے، پاکستانی ہے۔ اس کے اندر کسی باہر کے ملک کی امداد نہیں ہے، کوئی لون یا ایڈ نہیں ملی، کوئی کنسلٹنٹس نہیں لیے۔ یہ ایک پریونٹیو نظام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انتظار نہ کریں کہ ایک بچے کے ساتھ چائلڈ ایبیوز ہو، ایک بچہ جو ہے وہ اسکول نہ جائے، ایک بچے کے ساتھ چائلڈ لیبر ہو جائے تو پھر ہم اٹھ کے کچھ کریں۔ تو یہ پریونٹیو نظام ہے۔ اس کے اندر طریقہ کار واضح ہے کہ کیا کیا چیزیں ہمارے چائلڈ پروٹیکشن کے جو لوگ ہیں ان کو یہ کرنی چاہیے تاکہ چائلڈ ایبیوز ہو ہی نہ۔ تو ہمارے پاس پاکستان میں ہسپتالوں میں جب کیسز آتے ہیں، کوئی بھی ممکنہ زیادتی کا کیس آتا ہے، تو 1-2 ہاسپٹلس کے علاوہ باقی سارے ہسپتالوں میں کوئی ایسا باقاعدہ نظام نہیں ہے کہ ہم ان کیسز کو کس طرح دیکھیں۔ تو ہم نے اپنے مینول میں ایک تجویز یہ پیش کی ہے کہ ہر ہاسپٹل میں ایک ہاسپٹل چائلڈ پروٹیکشن کمیٹی بنا دی جائے۔ تو دیکھیں، اگر جو تشدد ہے وہ جسمانی ہو، وہ جنسی ہو، وہ ذہنی ہو، ان سارے کیسز میں جو عام ہسپتالوں میں جب کیسز جاتے ہیں نا، تو ایک افراتفری مچی ہوتی ہے، کوئی نظام نہیں ہے، کسی کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں اس کیس سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ آپ تصور کریں کہ 1-2 مہینے کا بچہ ہے جو کہ سر کی چوٹ کے لیے آتا ہے، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ بچہ مسلسل رو رہا تھا، باپ نے غصے میں آ کے اس کو زمین پہ پھینک دیا۔ یا پھر 16 سال کی بچی ہے جس کے انکل نے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے۔ تو یہ والے جو بچے جب ہاسپٹل آتے ہیں نا، یہ بہت ٹراماٹائزڈ ہوتے ہیں،
ان میں بہت تکلیف سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ایک خاص طریقہ ہوتا ہے انہیں دیکھنے کا، ان کو ہم ایک خاص طریقے تاکہ ہم ان کو اور زیادہ تکلیف نہ دیں، ٹھیک ہے. تو جب ڈاکٹرز ان کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کا جسمانی علاج کر سکتے ہیں، ان کی ذہنی معاونت کر سکتے ہیں، لیکن جب گھر جانے کا وقت آتا ہے تو زیادہ تر ڈاکٹرز کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی حفاظت کو کیسے یقینی بنائیں. یعنی اب تو یہ بچہ گھر جا رہا ہے، ہم ان کی حفاظت کو کیسے یقینی بنائیں، انہیں کوئی اندازہ نہیں ہے. باہر کے ملکوں میں جہاں چائلڈ پروٹیکشن بہت ایڈوانس طریقے سے جس پہ کام ہوتا ہے، وہاں ڈاکٹرز مینڈیٹری رپورٹرز ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی پروفیشنل جو بچوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، اگر اس نے کہیں پہ بھی سسپیکٹ کیا کہ اس بچے کے ساتھ ابیوز ہو رہا ہے اور اس نے یہ چیز رپورٹ نہ کی، تو وہ شخص، وہ ڈاکٹر جیل جا سکتا ہے. ہم نے اپنے مینول میں یہ کیا ہے کہ ہم نے ایک پورا ایک سسٹم بنایا ہے، ایک پروٹوکول، ہر ہاسپٹل میں کیا پروٹوکول ہونا چاہیے، چائلڈ پروٹیکشن کی ٹیم ہونی چاہیے جس میں کون کون ہو اور وہ کس طرح سے یہ پروسیس پورا کرے. پورا سسٹم ہم نے بنایا ہے کہ جب بھی کوئی کیس ہاسپٹل میں آئے تو وہ ادھر ادھر اگنور نہ ہو، ایک سسٹم کے تھرو وہ بچہ اچھے سے دیکھا جائے اور اس بچے کی اچھے سے حفاظت ہو. ہم نے ایک یہ پروپوزل اس میں دیا ہے، ایک الگ سے چیپٹر ہے کہ ہر اسکول پاکستان کا ایک چائلڈ پروٹیکشن پالیسی اسکول کی بنائے. کوئی بھی بچہ اسکول کا یا کوئی بھی اسکول کا عملہ کسی بھی وقت اگر اسے کوئی شک پڑ رہا ہے کہ اس بچے کے ساتھ ابیوز ہو رہا ہے، وہ کانفیڈینشلی اس نمبر پہ کال کرے اور وہ بتا دے کہ جی مجھے ایسا شک ہو رہا ہے کہ اس بچے پہ ابیوز ہو رہا ہے، اور پھر وہ جو ٹیم ممبرز ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے اینڈ انٹرنلی پھر دے ول ڈیسائیڈ کہ اچھا اس معاملے کو ہمیں کیسے لے جانا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو نقصان پہنچانے سے پہلے ہی بچا لیں. پاکستان میں 33 لاکھ بچے چائلڈ لیبر میں ملوث ہیں، جبکہ 12 لاکھ بچے سڑکوں پر بھیک مانگ رہے ہیں. انٹرنیشنل اور نیشنل لاز اسے چائلڈ ٹریفکنگ کہتے ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ تھانے میں اگر ایک بچے کی رپورٹ ہوئی ہے کہ یہ بچہ سڑکوں پہ مل رہا ہے یا بھیک مانگ رہا ہے یا چائلڈ ٹریفکنگ ہو رہی ہے، تو پولیس تھوڑی سی کنفیوز ہوتی ہے کہ اب ہم کیا کریں، کیا یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ سوشل ویلفیئر کا کام ہے. تو اس لیے سب سے بہتر ہو کہ SOPs بنائے جائیں اور IG صاحب یہ SOPs. اگرچہ پاکستان میں بچوں کے تحفظ کے لیے متعدد ہیلپ لائنز، محکمے، بیوروز، کمیشنز، اتھارٹیز اور قوانین موجود ہیں، مگر ہمارے پاس اب تک نہ ہی کوئی مؤثر نگرانی کا نظام ہے، نہ ہی مستند اعداد و شمار، اور نہ ہی اس مسئلے کی شدت کا جامع ادراک کہ ہمارے ملک میں بچوں پر ظلم و زیادتی اور غفلت کا دائرہ کس قدر وسیع ہو چکا ہے. سال 2023 میں رپورٹ ہونے والے 3,364 اور سال 2024 میں 3,138 کیسز، جن میں اغوا، گمشدگی اور کم عمری کی شادی جیسے جرائم شامل ہیں، محض اس مسئلے کی ایک ہلکی سی جھلک ہیں. سٹیزنز فار چائلڈ رائٹس، جو کہ غیر رسمی رضاکار شہریوں پہ مشتمل گروپ، نے انٹیگریٹڈ چائلڈ پروٹیکشن سسٹم کا تصور پیش کیا ہے. یہ مجوزہ نظام بچوں پر ہونے والے کسی بھی قسم کے تشدد کی اطلاع ملتے ہی تمام متعلقہ اداروں کو فوری طور پر مربوط اور خودکار طریقے سے متحرک کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے. بچوں پر تشدد یا مشتبہ حالات کی اطلاع دینا ہر فرد اور ہر ادارے کا فرض ہو. اسکول چائلڈ پروٹیکشن پالیسی کا نفاذ، کیس مینجمنٹ کے لیے مرکزی یا سینٹرلائز ڈیٹا بیس کا قیام، پولیس کا فعال، فوری اور پیش قدم کردار، اداروں کی کارکردگی کی نگرانی اور باقاعدہ رپورٹنگ، اندرونی اور بیرونی یعنی ایکسٹرنل اور انٹرنل آڈٹ برائے احتساب، چائلڈ پروٹیکشن آفیسرز، پولیس، میجسٹریٹس اور ہسپتال کے عملے کی خصوصی تربیت. ہمیں فخر ہے کہ ہم آپ کے سامنے اس اہم نظام کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں اور تمام متعلقہ محکموں، چائلڈ پروٹیکشن اداروں اور پولیس سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس ماڈل کو ایک یکساں قومی معیار کے طور پر اپنائیں. یہ ایک ایسا مؤثر، قابل عمل اور ہمدردانہ نظام ہے جو کہ پاکستان کے لاکھوں بچوں کی تکلیف، محرومی اور استحصال کو روکنے میں ایک فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی میں سب سے پہلے اپنے کولیگ جو کہ سسٹم میں ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا، نعیم صادق صاحب،
جو کہ کالمسٹ ہیں, متعدد اخباروں کے اندر لکھتے رہتے ہیں. سوشل ایکٹیویزم, سوشل ایشوز کے اوپر ایکٹیویزم میں ان کا بھرپور کردار ہے, اور بچوں کے حوالے سے ہم کافی عرصے سے ان کی لیڈرشپ کے اندر کام کرتے آ رہے ہیں. 30 لاکھ سے زائد بچے جو ہیں وہ چائلڈ لیبر میں شامل ہو گئے, اور 12 لاکھ بچے جو ہیں وہ اسٹریٹس کے اوپر بھیک مانگتے ہیں. تو اس سے زیادہ ظلم اور محرومی کا شکار تو ہمارے بچے نہیں ہو سکتے تھے. ہمیں خوشی ہے کہ سٹیزنز فار چائلڈ رائٹس کا بنایا ہوا یہ جو نظام ہے یہ خالصتاً لوکل ہے, پاکستانی ہے. اس کے اندر کسی باہر کے ملک کی امداد نہیں ہے, کوئی لون یا ایڈ نہیں ملی, کوئی کنسلٹنٹس نہیں لیے. یہ ایک پریونٹیو نظام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انتظار نہ کریں کہ ایک بچے کے ساتھ چائلڈ ایبیوز ہو, ایک بچہ جو ہے وہ اسکول نہ جائے, ایک بچے کے ساتھ چائلڈ لیبر ہو جائے تو پھر ہم اٹھ کے کچھ کریں. تو یہ پریونٹیو نظام ہے. اس کے اندر طریقہ کار واضح ہے کہ کیا کیا چیزیں ہمارے چائلڈ پروٹیکشن کے جو لوگ ہیں ان کو یہ کرنی چاہیے تاکہ چائلڈ ایبیوز ہو ہی نہ. تو ہمارے پاس پاکستان میں ہسپتالوں میں جب کیسز آتے ہیں, کوئی بھی ممکنہ زیادتی کا کیس آتا ہے, تو 1-2 ہاسپٹلس کے علاوہ باقی سارے ہسپتالوں میں کوئی ایسا باقاعدہ نظام نہیں ہے کہ ہم ان کیسز کو کس طرح دیکھیں. تو ہم نے اپنے مینول میں ایک تجویز یہ پیش کی ہے کہ ہر ہاسپٹل میں ایک ہاسپٹل چائلڈ پروٹیکشن کمیٹی بنا دی جائے. تو دیکھیں, اگر جو تشدد ہے وہ جسمانی ہو, وہ جنسی ہو, وہ ذہنی ہو, ان سارے کیسز میں جو عام ہسپتالوں میں جب کیسز جاتے ہیں نا تو ایک افراتفری مچی ہوتی ہے, کوئی نظام نہیں ہے, کسی کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں اس کیس سے کیسے ڈیل کرنا ہے. آپ تصور کریں کہ 1-2 مہینے کا بچہ ہے جو کہ سر کی چوٹ کے لیے آتا ہے, اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, اور وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ بچہ مسلسل رو رہا تھا, باپ نے غصے میں آ کے اس کو زمین پہ پھینک دیا. یا پھر 16 سال کی بچی ہے جس کے انکل نے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے. تو یہ والے جو بچے جب ہاسپٹل آتے ہیں نا, یہ بہت ٹراماٹائزڈ ہوتے ہیں, ان میں بہت تکلیف سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں, اور جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ایک خاص طریقہ ہوتا ہے انہیں دیکھنے کا. ان کو ہم ایک خاص طریقے سے, تاکہ ہم ان کو اور زیادہ تکلیف نہ دیں, ٹھیک ہے. تو جب ڈاکٹرز ان کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کا جسمانی علاج کر سکتے ہیں, ان کی ذہنی معاونت کر سکتے ہیں, لیکن جب گھر جانے کا وقت آتا ہے تو زیادہ تر ڈاکٹرز کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی حفاظت کو کیسے یقینی بنائیں. یعنی اب تو یہ بچہ گھر جا رہا ہے, ہم ان کی حفاظت کو کیسے یقینی بنائیں, انہیں کوئی اندازہ نہیں ہے. باہر کے ملکوں میں جہاں چائلڈ پروٹیکشن بہت ایڈوانس طریقے سے جس پہ کام ہوتا ہے, وہاں ڈاکٹرز مینڈیٹری رپورٹرز ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی پروفیشنل جو بچوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, اگر اس نے کہیں پہ بھی سسپیکٹ کیا کہ اس بچے کے ساتھ ابیوز ہو رہا ہے اور اس نے یہ چیز رپورٹ نہ کی, تو وہ شخص, وہ ڈاکٹر جیل جا سکتا ہے. ہم نے اپنے مینول میں یہ کیا ہے کہ ہم نے ایک سسٹم بنایا ہے, ایک پروٹوکول. ہر ہاسپٹل میں کیا پروٹوکول ہونا چاہیے, چائلڈ پروٹیکشن کی ٹیم ہونی چاہیے جس میں کون کون ہو اور وہ کس طرح سے یہ پروسیس پورا کرے. پورا سسٹم ہم نے بنایا ہے کہ جب بھی کوئی کیس ہاسپٹل میں آئے تو وہ ادھر ادھر اگنور نہ ہو, ایک سسٹم کے تھرو وہ بچہ اچھے سے دیکھا جائے اور اس بچے کی اچھے سے حفاظت ہو. ہم نے ایک یہ پروپوزل اس میں دیا ہے, ایک الگ سے چیپٹر ہے کہ ہر اسکول پاکستان کا ایک چائلڈ پروٹیکشن پالیسی اسکول کی بنائے. کوئی بھی بچہ اسکول کا یا کوئی بھی اسکول کا عملہ کسی بھی وقت اگر اسے کوئی شک پڑ رہا ہے کہ اس بچے کے ساتھ ابیوز ہو رہا ہے, وہ کانفیڈینشلی اس نمبر پہ کال کرے اور وہ بتا دے کہ جی مجھے ایسا شک ہو رہا ہے کہ اس بچے پہ ابیوز ہو رہا ہے, اور پھر وہ جو ٹیم ممبرز ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے, اینڈ انٹرنلی پھر دے ول ڈیسائیڈ کہ اچھا اس معاملے کو ہمیں کیسے لے جانا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو نقصان پہنچانے سے پہلے ہی بچا لیں. السلام علیکم ایوری ون. تھینک یو کہ آپ لوگ آئے اپنا قیمتی وقت نکال کے, لیکن یہ ٹاپک اور یہ موضوع ہمارے لیے بہت اہم ہے. پاکستان میں 33 لاکھ بچے چائلڈ لیبر میں ملوث ہیں, جبکہ 12 لاکھ بچے سڑکوں پر بھیک مانگ رہے ہیں. انٹرنیشنل اور نیشنل لاز اسے چائلڈ ٹریفکنگ کہتے ہیں. پاکستان UN کنونشن کا سگنیٹری ہے اور جو کہتا ہے کہ بچوں سے بھیک منگوانا چائلڈ لیبر کی
बदतरीन इक़साम में शामिल है। इस जुर्म को कौन रोक सकता है? सबसे पहले, जैसे कि मेरे कॉलीग्स ने बात की, ड्यूटी टू रिपोर्ट। वो शहरी जो जानते हैं कि जो ये बच्चे सड़क पर नज़र आते हैं भीख मांगते हुए, वो या तो अगवा किए हुए बच्चे हैं या फिर बिके हुए बच्चे हैं, और वो छोटे छोटे बच्चे जो आपको नज़र आते हैं औरतों की गोदों में और मर्दों की गोदों में, जो हर वक्त सो रहे होते हैं, उनको ड्रग्स दे के सुलाया जाता है। उन बच्चों की अनफॉर्चुनेटली ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं होती। तो ये जो शहरी हैं, जो समझते हैं कि इनकी ज़िम्मेदारी है कोई वो रिपोर्ट करें, वो चाइल्ड हेल्पलाइन पर 1121 पर फ़ोन कर देते हैं। तो दूसरे नंबर पे आता है 1121 चाइल्ड हेल्पलाइन। इनका क्या काम है? इनका काम ये है कि जब उनके पास कोई टेलीफोन आए चाइल्ड अब्यूज़ का या चाइल्ड ट्रैफिकिंग का, चाइल्ड बेगरी का, तो इनको इन्फॉर्मेशन लेना है और रिपोर्ट मिलते ही मुकामी थाने में आगाही करना है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है और हर केस का एक डेटा रिकॉर्ड करना है एक नंबर के साथ, ताकि वो उस केस का हवाला दे सके मुस्तकबिल में और आसानियाँ हों। फिर आते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। इनका काम है रिपोर्ट होते ही फ़ौरन लोकेशन पर पहुंच जाना है, पुलिस को अपने साथ शामिल करना है, ख़ुद भी तफ्तीश करनी है और रेस्क्यूड बच्चे को गवर्नमेंट के चाइल्ड शेल्टर में लेके जाना है और उसे महफूज रखना है। 24 घंटे के अंदर बच्चे को जज के सामने पेश करना है ताकि कोर्ट्स उस बच्चे के हक़ में सही फ़ैसला दे सकें। और आखिर में नंबर 4, पुलिस के पास वो वसाइल हैं जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के पास बाज़ दफ़ा नहीं होते। वो ज़्यादा बेहतर चाइल्ड रेस्क्यू कर सकते हैं, लेकिन इन पर भी ये लाजिम है कि CPOs को बच्चों के मामले में शामिल करें। अगर IG पुलिस बच्चों के रेस्क्यू के बारे में वाज़ेह SOPs जारी कर दें तो बहुत बेहतरी हो सकती है, जिनमें FIR से लेकर केस के इख्तिताम तक के तमाम मराहिल और ज़िम्मेदारियाँ वाज़ेह तौर पर बयान हों, तो इससे काफ़ी कन्फ्यूजन कम हो सकती है। बिकॉज़ अक्सर हम देखते हैं कि थाने में अगर एक बच्चे की रिपोर्ट हुई है कि ये बच्चा सड़कों पे मिल रहा है या भीख मांग रहा है या चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, तो पुलिस थोड़ी सी कंफ्यूज होती है कि अब हम क्या करें, क्या ये हमारा काम है, ये हमारा काम नहीं है, ये सोशल वेलफेयर का काम है। तो इसलिए सबसे बेहतर हो कि SOPs बनाए जाएँ और IG साहब ये SOPs बनाएँ। चाइल्ड ट्रैफिकिंग और बेगरी के निज़ाम में मौजूदा चैलेंजेस क्या हैं? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि CPO चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर और पुलिस FIR दर्ज करने से इनकार करते हैं। दोनों चाहते हैं कि ज़िम्मेदारी ये ना लें और मुद्दई तलाश करते हैं। ये मुद्दई तलाश करते करते वो बच्चा जिसके साथ चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है वो इतनी देर में दोबारा सड़क पे पहुंच जाता है। FIR दर्ज हो भी जाए तो सबसे बड़ा चैलेंज है इन्वेस्टिगेशन और फिर एविडेंस की कमी। और FIR में गलत दयाफ्त मुतलका शामिल करना, जिसकी वजह से अदालत में केस खारिज हो जाते हैं। बच्चों को तो रेस्क्यू किया जाता है लेकिन मुजरिम को गिरफ्तार नहीं किया जाता, जिसकी वजह से अदालत के पास किसी के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाने का जवाज़ नहीं होता और बच्चा दोबारा उन मुजरिमों के हाथ इस्तेमाल होने लगता है। पुलिस और CPO को एक साथ काम करने की ज़रूरत है
لیکن زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ علیحدہ کام کرتے ہیں، اور سی پی اوز کی ایک یہ کمپلینٹ ہے کہ پولیس ان کا ساتھ نہیں دیتی، اور یہ واقعی ہوتا ہے. جب سی پی او کوئی کمپلینٹ کرنے جاتا ہے تو پولیس کہتی ہے کہ جا کے اپنا مدعی لے کے آؤ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ سندھ میں ایک ڈسٹرکٹ میں صرف ایک سی پی او ہوتا ہے. یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنا بڑا ایریا ہے کہ ایک سی پی او کتنے بچوں کو تحفظ پہنچا سکتا ہے، کتنے بچوں کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بہت ضرورت ہے کہ سی پی اوز کے نمبر بڑھائے جائیں اور خواتین کو بھی چائلڈ پروٹیکشن آفیسرز بنائیں، تاکہ اگر کوئی لڑکی کا کیس ہے تو اس کو ہینڈل کرے ایک خاتون. اور آخر میں جو سب سے پرومیننٹ چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ججز کو چائلڈ ٹریفکنگ لاز کی پوری آگاہی نہیں ہے. اس وجہ سے بہت ضرورت ہے کہ اسپیشل چائلڈ کورٹس بنائے جائیں. بچوں کو ایسے کورٹس میں نہ لے کے جایا جائے جہاں پہ عام کرمنلز ہوتے ہیں، وہاں پہ ہر قسم کے لوگ کورٹس کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں. بچوں کو کیوں ہم اس کے اندر ان کو کیوں وہاں پہ لے کے جائیں جہاں پہ وہ ویسے ہی ابیوز بچے ہوتے ہیں. یہ دیکھ کے تو وہ ان کے اندر ڈر اور خوف زیادہ پیدا ہو جاتا ہے. تو چائلڈ پروٹیکشن ججز جو کہ بالکل اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اس کے اندر، اس کی بہت ضرورت ہے کہ ایسے ججز ہوں، وہ بالکل الگ ہوں، کورٹس بچوں کے الگ ہوں. اور وہ ججز کیونکہ ان کو پھر پتہ ہو کہ کیا لا ہے اور کس قسم کی زیادتیاں ہو رہی ہیں بچوں کے ساتھ، ان کو آسانی ہوگی فیصلہ سنانا اور بچوں کو اس ظلم سے بچانا. تھینک یو.